فاتح الارواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. شب جمعہ سرکار حضرت حجت کی خدمت میں دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مل کے صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات على محمد وآل محمد. ایک اور مل کے صلوات بھیجیں. محمد وآل محمد. رب العزت کا ایک بار پھر سے شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے زندگی میں پھر سے موقع نصیب کیا کہ ہم فرش عزا امام حسین علیہ السلام پر آ سکیں. یہ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا افتخار ہے کہ وہ ہر سال حسین کا فرش عزا بچھا کر حسین کے قاتلوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اگر کوئی ہنس رہا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، لیکن معمولاً رونے والے سے یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو. اور اسی کیوں کے جواب نے حسین کے قاتلوں کو رسوا کر دیا ہے. اور یہ امام حسین علیہ السلام سے جو ہمارا اتصال ہے وہ اتصال اس طرح سے ہے کہ
چونکہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص شرکت ہے، ہم انہیں اپنی بصارت سے نہ دیکھ سکیں لیکن بصیرت سے محسوس کر سکتے ہیں، لہذا وہ خاص نورانیت ہے اس فرش اعضاء میں۔ کیف اصف حسن ثنائکم، اے مولا، زیارت جامع کبیرہ کا جملہ، اے مولا میں آپ کے فضائل کے حسن کو کیسے بیان کروں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے فضائل کا بیان، ایک مرتبہ ہے فضائل کے حسن کا بیان۔ کیا فرق ہے؟ فضائل کا بیان یہ ہے کہ مثلا شب ہجرت کا واقعہ بیان ہوا، یا غدیر کا واقعہ بیان ہوا، یا مباہلہ کا واقعہ بیان ہوا، یہ خود فضائل کا بیان ہے۔ لیکن زیارت جامع کبیرہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں آپ کے فضائل کو کیسے بیان کروں، وہ بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ کما حقہ بیان کر سکے۔ آپ کے فضائل کے حسن کو کیسے بیان کروں۔ حسن کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ہم نے یا کسی بھی خطیب نے، کسی بھی ذاکر نے امام علیہ السلام کے فضائل کا ذکر کیا، مصائب کا ذکر کیا، آپ ہی میں سے مومنین تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو دل پر بوجھ تھا، جھنجھٹیں تھیں دنیا کی، غم تھے، مجلس سنی، دل ہلکا ہو گیا، دنیا کی ساری پریشانیوں سے آزاد ہو گیا۔ حالانکہ مجلس میں باقاعدہ کسی دعا کا بیان نہیں ہوا، باقاعدہ کسی وظیفے کا بیان نہیں ہوا، لیکن اس ذکر میں فضائل کا حسن ایسا ہے میرے ساتھ، فضائل کا حسن ایسا ہے کہ بات ہو رہی ہوتی ہے خیبر کی، بات ہو رہی ہے خندق کی، بات ہو رہی ہے ہجرت کی، بات ہو رہی ہے غدیر کی، بات ہو رہی ہے مباہلہ کی، آپ کے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ ہماری روح متصل ہے روح حیدر کرار کے ساتھ، لہذا اس اتصال کا نتیجہ ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو 1400 برس پہلے کا واقعہ ہے، آپ آج اس میں تازگی محسوس کرتے ہیں، اور اس تازگی کے نتیجے میں دیکھیے، یہ کوئی ایک لمحے کے لیے ایسے ایک نیوٹرل وے میں سوچئے گا۔ آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو میری؟ ہاں آ رہی ہے آپ کو سب کو آواز؟ آخر تک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کو تو میری آواز آ رہی ہے، مجھے آپ کے نعرہ حیدری کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے اگر ایک نیوٹرل وے میں آپ سوچئے، خاندانوں میں یہ بہت کامن ہے، گھر میں ماں باپ کا بچوں کا چادر اوڑھ کے لیٹ جانا، چادر اوڑھنا اور بستر پر لیٹ جانا، اس میں کوئی بہت انیوژل بات ہے نہیں؟ جب کوئی سو رہا ہو یا کوئی آرام کر رہا ہو تو اسے چادر اوڑھ لیتا ہے یا نہیں؟ لیکن جب بات اس گھر کی ہے، اب وہ چادر اوڑھنا بھی معمولی نہیں ہے، وہ حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ بچے کو اس کا واقعہ پتہ ہے تو مجھے واقعہ نہیں دہرانا، لیکن حدیث قصہ میں یہی ہے نا کہ خانوادہ عصمت و طہارت نے، پنجتن پاک نے چادر اوڑھ لی، اور اس چادر اوڑھنے کے واقعے کا پورا بیان ہے۔ اگر آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں تو ترجمے میں یہی ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ تشریف لائے، انی اجد فی بدنی ضعفا، اے سیدہ میں اپنے جسم میں ایک ضعف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکساء الیمانی، تو مجھے ایک چادر یمانی دے دینا۔ اچھا چادر یمانی ایسا نہیں تھا کہ یمن کی جو چادر ہے وہ خاص اس یونیک قسم کی چادر تھی کہ مثلا صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں تھی اور مدینہ میں کسی کے پاس یمن کی چادر ہی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں ہے۔ بظاہر اگر آپ اسے دیکھیں تو حضور نے فرمایا کہ چادر یمانی مجھے دے دینا، میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ پتہ چلا سرکار ختمی مرتبہ بھی جسم میں ضعف محسوس کریں تو آتے ہیں سیدہ کے در پر۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ ضعف محسوس کر رہے ہیں تو آپ طبیب کے پاس تشریف لے جائیے، وہاں شفا ملے گی۔ کہا نہیں، بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی فرمایا سرکار ختم مرتبہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب میرے بدن میں بھی ضعف محسوس ہو، جہاں دنیا کا کوئی طبیب کچھ نہ کر سکے اور لا علاج ہو جائے، وہاں سیدہ کے در سے شفا ملتی ہے۔ نام سیدہ پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا واقع آپ سب کے ذہن میں، لہذا
سرکار ختمی مرتبہ آئے, انہوں نے چادر اوڑھی. امام حسن علیہ السلام آئے, انہوں نے چادر اوڑھی. انی اشم رائحۃ الجنہ من, فرمایا کہ اے مادر گرامی میں یہاں خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ میرے جد کی خوشبو آ رہی ہے. جو امام حسن علیہ السلام نے کہا, بظاہر اس واقعے کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام اس وقت نہیں تھے, تو لہذا ان کے سامنے یہ نہیں کہا گیا, لیکن جب وہ تشریف لائے تو وہ بھی وہی جملہ کہیں کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہ نہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اللہ اکبر. امیر المومنین تشریف لائیں تو وہ بھی یہ جملہ کہیں, سیدہ کونین سلام اللہ علیہا آ جائیں. اب چادر اوڑھ لی ہے, مجھے بتائیے گا کہ دنیا کے کسی خاندان نے اگر چادر اوڑھی ہوئی ہو, اس میں کوئی ایسی, میں نے اس کی انیوژل بات ہے, کوئی ایسے فضائل کی بات ہے نہیں. چادر اوڑھ لینا روز مرہ کا کام ہے. آپ دن میں شاید 2-3 مرتبہ چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے ہوں, لیکن جب پنجتن نے چادر اوڑھی ہے, ان کے خاندان کا فقط چادر اوڑھ لینا یہ فضائل کا حسن ہے. ان کے فضائل, ان چادر اوڑھ لینا یہ زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. کیوں میں نے کہا زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے, انہوں نے چادر اوڑھ لی, اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ کہنا شروع کر دیا, یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء. یہ چادر اوڑھ کے رکھی ہوئی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے. خدا ملائکہ سے بات کر رہا ہے ان کی چادر کے بارے میں, جو چادر میں ہے ان کے لیے بات کی جا رہی ہے. اے ملائکہ, اے آسمان کی, یا سکان سماواتی, اے آسمان کی مخلوقات, یعنی صرف ملائکہ نہیں, پھر آسمان میں جو ہیں سب سے خدا بات کر رہا ہے. یا سکان سما انی ما خلقت سماء مبنیہ, مجھے نتیجہ دینا, میں جلدی جا کے پڑھتا ہوں. میں نے آسمان کو نہیں بنایا, ولا ارض مدحیہ, زمین کو نہیں بچھایا, ولا قمر منیرہ, چاند کو روشن نہیں کیا, ولا شمس مضیہ, سورج کو روشنی عطا نہیں کی, ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری, میں نے سمندروں کو نہیں بہایا, میں نے کشتیوں کو نہیں چلایا, الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ, مگر یہ کہ ان 5 کی محبت میں. سبحان اللہ, ان 5 نے چادر اوڑھی ہوئی ہے. میں نے عرض کیا اسے ذرا سا اس اینگل سے سوچیے. آپ تو عشق اور عقیدت میں تو ہمیشہ سنتے ہیں, ایک عام طریقے سے سوچیے گا, ابھی کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہے, یہ جو 5 ہے چادر کے نیچے, بظاہر تو کوئی نماز نہیں پڑھ رہے, بظاہر کوئی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہے, بظاہر کوئی دعا بھی نہیں پڑھ رہے. سمجھ میں آتا ہے کہ لا یقاس بنا احد, حدیث میں بھی ہے کہ ہمیں کسی اپنے جیسوں سے قیاس نہ کرنا. تم وہ ہوتے ہو کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو عبادت ہو. اللہ اکبر. مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر. اللہ وسلم. تو تم وہ ہو کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہے ہو تو پھر عبادت ہوگی, لیکن ہم وہ ہیں وما محمد الا رسول, محمد تو کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. اٹھے تو رسول, بیٹھے تو رسول, کسی کو شانوں پر اٹھائے تو رسول, کسی کو محفل سے اٹھائے تو رسول. ٹھیک, تو وہ ان کا لمحہ بلمحہ رسالت ہے, ان کا چادر اوڑھ لینا بھی رسالت ہے. تو میں نے, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ عز و جل, کہ میں نے اس پوری کائنات کو نہیں بنا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ, مگر ان 5 کی محبت میں, الذین هم تحت الکساء, جو چادر کے نیچے ہیں. یہی آیت تطہیر نازل ہوئی تھی اسی موقع پر. آیت تطہیر جب نازل ہوئی تھی, حضور 6 ماہ تک آتے تھے در سیدہ سلام اللہ علیہا پر آ کر سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. 6 مہینے تک سلام کرتے تھے. حضور جب تشریف لا رہے تھے تو اپنے گھر سے آ رہے تھے, ان کے گھر میں کچھ اور بھی مستورات تھیں, وہاں سے آتے تھے, یہاں کہہ کے کہتے تھے کہ اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو. سمجھا رہے تھے جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے, جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے. اب آپ غور فرما رہے ہیں, یہ میں صرف مثال کے طور پر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے ان کی ثنا کا حسن,
یہ زیارت جامع کبیرہ کیف اصف حسن ثنائکم، میں آپ کی ثنا کے حسن کو کیسے بیان کروں؟ ثنا کا حسن یہ ہے کہ فقط چادر اوڑھ لینا بھی زمین و آسمان کے نظام کو متاثر کرتا ہے. اچھا انہوں نے تو یہ کر دیا. اب جب یقین فرمائیے گا یہ ہم صرف یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بس یہی ترتیب سے کہ انہوں نے چادر اوڑھی، یہ چادر میں آئے، پھر چادر میں آئے، پھر چادر میں آئے، سیدہ کون سلام اللہ علیہ چادر میں آئی، اللہ نے یہ کہا تو جناب امیر نے سوال کر دیا اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. اے اللہ کے رسول یہ بتائیے گا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ہمارے اس چادر کے اوڑھ لینے کو زمین پر ذکر کرے تو اس کا کیا فضل ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. حضور نے کہنا شروع کیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ. ہمارے شیعہ کچھ جمع ہو جائیں اور فقط یہ ذکر کریں کہ انہوں نے ایسے چادر اوڑھی تھی. سبحان اللہ. کبھی آپ اس اینگل سے بھی سوچئے نا حدیث قصہ کو. شجرہ طیبہ میں بات کر رہا ہوں تو شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ کے موضوع میں تو بنیاد ہے نا، مرکز میں حدیث قصہ وہ شجرہ طیبہ کا بیان ہے پورا. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں شجرہ طیبہ کا ذکر بھی ہے اور شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے. شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی ہے. وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ٹھیک ہے کہ اب قرآن میں دیکھیں شجرہ خبیثہ کون ہے اور شجرہ ملعونہ کون ہے. میں نام نہیں لوں گا. میں کیوں نام لوں جب قرآن نے نام نہیں لیا تو؟ مجھے کیا ضرورت ہے نام لینے کی جب قرآن نے نام نہیں لیا. لیکن ایک بات سمجھا دی قرآن نے. دیکھو شجرہ طیبہ کا ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اب جو اس طیب کے مقابلے پر آ جائے وہ خبیث بھی ہوگا، وہ ملعون بھی ہوگا. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ وقال النبی ثانیہ، ایک مرتبہ کہہ دیا تب پھر دوسری مرتبہ سرکار نے فرمایا فقال النبی ثانیہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا، اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے نبی مبعوث کیا، واصطفانی برسالۃ نجیہ. اب دیکھیے چادر اوڑھنے میں کہاں کہاں قسمیں آ رہی ہیں. اس خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث کیا، واصطفانی برسالۃ نجیہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم مہموم الا وفرج اللہ ہمہ ومغموم الا وکشف اللہ غمہ. اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے اس کو غم ہوگا، اللہ فقط چادر کے اس واقعے کو سنانے سے اس کا غم دور کر دے گا. ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ، کسی کو کوئی حاجت ہوگی اللہ اس چادر کے واقعے کو سنانے سے اس کی حاجت کو پورا کر دے گا. سبحان اللہ. یہ ہے کیف اصف حسن ثنائکم. اہل بیت میں آپ کی ثنا کے حسن کو کیسے بیان کروں. یہ حسن ہے. ایک مرتبہ ثنا ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ آپ واقعہ دہرائیں. خود بخود واقعہ دہرانے سے ہوگا کیا؟ حاجت پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو بس شجرہ طیبہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور یہ شجرہ طیبہ کا جو سیکوینس ہے مولا کائنات نے فرمایا ہے سرکار ختمی مرتبت کے نور اطہر کے لیے. حضور کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. کلما نسخ الخلق فرقتین جعلہ فی خیر منہما. ایک جملہ ہے پوری نسل رسالت کو سمجھانے کے لیے. ذرا غور کیجیے گا. آج شب جمعہ مجھے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں جب بھی اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جو بلڈ لائن چلی اس میں جب بھی اس نسل کو دو حصوں میں تقسیم کیا، یعنی دو بھائی ہوئے کسی بھی لیول پر آ کر، سرکار ختمی مرتبت کا نور اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، جو امام حسین علیہ السلام کے لیے، یعنی امام حسین کا نور مطہر اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا وہ نور. حضور کے لیے فرمایا مولا کائنات نے کہ کلما جعل، جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نسخ الخلق فرقتین، جب بھی یہ جو نسل تھی آدم سے یہ جب ڈیوائیڈ ہوئی تو جو جعلہ فی خیر منہما، جو بہتر سب سے ان میں بہتر تھا اس میں رسول کے نور کو رکھا آدم سے. ٹھیک ہے. سب سے جو بہتر ہستی تھی اس وقت
اس روئے زمین پر ان کے صلب میں وہ نور رہا آدم سے لے کر خاتم تک. یعنی ابھی میں مجلس سے پہلے مل رہا تھا ہمارے بہت پیارے سے اہل سنت بھائی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم اہل سنت ہیں, آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں, اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا کہ حسین علیہ السلام وہ عالمی ہے, اور شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. رستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے, شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا. یار زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد. ماشاء اللہ. یا علی یا علی یا علی مدد. ایک اور مثال دیتا ہوں. رستہ شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا, رستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے. ہاسپٹل جہاں سے علاج کروایا جا سکے, شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا. ہاسپٹل ہر مریض کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ, بات پہنچ رہی میری, میں مثال دینا چاہ رہا ہوں. رستہ شیعہ سنی کا نہیں ہے, مسافر کا ہے. ہاسپٹل شیعہ سنی کا نہیں ہے, مریض کا ہے. مجلس امام حسین شیعہ سنی کی نہیں ہے, ہر شریف النفس انسان کی ہے. یہ قید لگانا ضروری ہے. ہر شریف النفس انسان کے لیے ہے مجلس عذاب. یعنی اگر کوئی حضرت آدم کو بھی نہ مانتا ہو, حضرت نوح کو بھی نہ مانتا ہو, حضرت موسیٰ کو بھی نہ مانتا ہو, حضرت عیسیٰ کو بھی نہ مانتا ہو, حضرت ابراہیم کو بھی نہ مانتا ہو, سرکار ختمی مرتبت کو بھی نہ مانتا ہو, ہدیے کے کوئی خدا کو بھی نہ مانتا ہو, تب بھی وہ مجلس امام حسین میں آ سکتا ہے. اس لیے کہ اس مجلس کا تعلق بنیاد مذہب پر نہیں, انسانیت پر ہے. یہ ہے حسین. تو کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری اہل سنت برادران سے ملاقات ہوئی, ماشاءاللہ ظاہر ہے سب خوش عقیدہ, لیکن پڑھ کر افسوس ہوتا ہے بعض کتابوں میں. حتیٰ ہم تو ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے سلسلے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں, مختلف علماء, خطبہ, ذاکرین. حضرت عبداللہ علیہ السلام حضور کے والد گرامی, ان کے لیے بھی, کیونکہ وہ کرائٹیریا معیار وہ رکھا ہوا ہے نا کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, تو حضرت عبداللہ کی جو وفات ہے وہ تو حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہو گئی ہے. ابھی تو حضور دنیا میں ظاہری طور پر تشریف ہی نہیں لائے. تو اگر وہی کرائٹیریا ہے آپ ہمارے, تو حضرت عبداللہ کے لیے بھی یہ سوال ہے ان کی کتابوں میں. اور میں تو سوال کا لفظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں, یعنی باقاعدہ لکھا ہوا, میں جملہ دہرانا نہیں چاہتا کہ حضرت عبداللہ کی ایمان کے سلسلے میں کہ بھائی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کلمہ سیرمنی ان کی ہوتی ہے جو کبھی کافر رہ چکے ہوں. اللہم صلی. یہ کہنا بھی علی وہ تھے جو سب سے پہلے بچوں میں اسلام لائے, پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے, اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے, اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو, پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ایمان کی بات تو چھوڑ دی حضرت عبداللہ علیہ السلام, جو ہمیشہ ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ بات ہوتی رہتی ہے. آج میں نے سوچا کہ جو شجرہ طیبہ میں حضرت عبداللہ علیہ السلام کے ایمان پہ بات کی جائے. نعوذ باللہ من ذالک, ایمان پہ بات کرنا ہی ان کے لیے ایک طریقے سے توہین کا باعث ہے کہ آپ اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کیا. مولا علیہ السلام کے اس ایک جملے کے مطابق کہ آدم علیہ السلام سے خاتم تک جو پوری جنریشن ہے, اس میں جب بھی دو حصوں میں وہ تقسیم ہوئی, فجعلہ خیر منہما, نبی کا جو نور تھا وہ بہترین میں رکھا گیا. ہم حضرت عبداللہ کے ایمان پہ خالی بات نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت عبداللہ سے بڑھ کر کوئی افضل ہستی ہی موجود نہیں تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا بیان ہے, ٹھیک ہے. اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی, ابو طالب کے بیان پہ تکلیف ہو جاتی ہے. میں تو حضرت عبداللہ کا بیان کر رہا ہوں آج علیہ الصلوۃ والسلام, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت عبداللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مومن موجود ہی نہیں تھا, کوئی بافضیلت ہستی موجود ہی نہیں تھی. لہذا وہ اس لیاقت اور صلاحیت کو رکھتے تھے کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحمل کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
پہنچ رہی ہے؟ تو یہ جو پورا سلسلہ ہے، یعنی اب آ جائیے حضرت حجت تک، آخری حجت خدا، حضرت حجت سے اوپر تشریف لے جائیے خاتم تک، خاتم سے حضرت آدم تک، یہ پورا وہ شجرہ طیبہ ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ لا ضرب فیہ آخر، اس میں کوئی ایک بھی کردار کے اعتبار سے برا نہیں ہے، کوئی ایک بھی پورے سلسلے میں۔ وہ رسول کافی یا نہج البلاغہ کا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو، وہ خود کر لو۔ ہمارا رسول وہ ہے، یعنی نہج البلاغہ کا رسول وہ ہے یہ بعض احباب جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سارے مسلمان مثلا توحید میں مشترک ہیں، نبوت کے عقیدے مشترک ہیں، جو یقیناً ہے، بات صحیح ہے، لیکن صرف اصل نبوت کو ماننے میں مشترک ہے سارے مسلمان۔ اب نام نہیں لینا چاہتا کتاب کا، ورنہ کسی فلاں صحیح کتاب کا عقیدہ نبوت کہاں اور نہج البلاغہ کا عقیدہ نبوت کہاں؟ جو علی کا رسول ہے، ہاں جی، شان رسالت سننی ہے تو یا ہم اللہ کے قرآن سے لیتے ہیں یا مصطفیٰ کے یا مرتضیٰ کے فرمان سے لیتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے آپ کو بیسٹ اس کے لیے اس کو جاننا ہو تو آپ یا اس کے استاد سے پوچھیں گے یا اس کے شاگرد سے پوچھیں گے۔ کسی بھی، یہ دنیا اصول ہے، جب آپ کسی کے لیے جاننا چاہتے ہیں اس کے استاد سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کس لیول پر ہے، یا یہ کہ اس کے شاگرد سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ آپ کے استاد رہیں تو آپ شاگرد ہیں تو آپ بتائیے وہ کس لیول پر ہیں۔ کسی کے لیے بھی پوچھنا ہو یا استاد سے پوچھو یا شاگرد سے، اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کے ایک ہی استاد ہے، وہ رب العالمین ہے، اور مصطفیٰ کے لائق ترین شاگرد کا نام امیر المومنین ہے۔ لہذا مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو یا اللہ کے قرآن سے سمجھو یا حیدر کے فرمان سے سمجھو۔ اب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو ان میں سب نورانیت ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں حضرت حجت سے حضرت آدم تک، ہیں میرے ساتھ چلیں گے اس شجرہ طیبہ میں، اس موضوع میں ساتھ چلیں گے میرے؟ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت حجت امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ پوری چین ابن امام حسن عسکری علیہ السلام، ابن علی النقی علیہ السلام، ابن محمد تقی علیہ السلام، ابن علی رضا علیہ السلام، ابن موسی کاظم علیہ السلام، ابن جعفر صادق علیہ السلام، ابن محمد باقر علیہ السلام، ابن علی زین العابدین علیہ السلام، ابن حسین علیہ السلام، برادر امام حسن علیہ السلام، ابن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، زوجہ امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام، ابن ام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مل کے صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ساتھ رہیے گا میرے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسق بن عود بن حمیسق بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن تدلاف بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن نحزن بن یلجن بن ارعوہ بن عیزی بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناہور بن سروج بن فائج بن عابر بن الفقشاس بن سام بن نوح بن لامک بن متشایح بن ادریس بن یارد بن معلہیل بن قانون بن ایناش بن شیس بن آدم ابو البشر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس پورے سلسلے کی ضمانت لی ہے امیر المومنین نے، صرف حضرت عبداللہ کی بات نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اس میں سے کچھ حصہ میں نے امام بخاری کی کتاب سے پڑھا، یہ مولانا صاحب اتنا لمبا شجرہ آپ نے کس کتاب سے سنا دیا؟ امام بخاری کی کتاب میں انہوں نے حضرت عدنان تک لکھا ہوا ہے، اس کے بعد طبقات ابن سعد میں موجود ہے، ان کے بعد توریت میں موجود ہے،
اور ہمارے یہ اس پورے سلسلے کو کہا گیا، یہ پورا شجرہ طیبہ ہے، سب کی ضمانت لی ہے. اور پھر جہاں تک بات حضرت عبداللہ حضرت ابو طالب پہ پہنچی تو پھر اس میں شان وہ بیان کی، فرمائی کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے رسول آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کا اہتمام کیا. مجھے بتائیے اللہ نے پورے قرآن میں کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا؟ یہ تو انبیاء کی خصوصیت ہوتی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. کہ ابو طالب آپ نے میرے محمد کو نہیں پالا، الم یجد کا یتیما فآویٰ، میں نے اپنے محمد کو پالا ہے. سبحانہ، میں نے یہاں پر فآویٰ ہے، مفرد متکلم کا صیغہ ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، میں نے محمد کو پالا ہے. جو ابو طالب نے کیا اللہ کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے. ایک منٹ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہ یہ میں نے کیا ہے. الم یجد کا یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے میں نے آپ کی پرورش کا اہتمام کیا. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. عمران نے تھا، شاید اس انداز سے آپ نے اس بات کو نہ سنا ہو، اب جو سنانے لگا ہوں ذرا بہت غور کیجئے گا پورے مجموعے کی توجہ. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. بات پہنچ رہی ہے؟ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. آخر تک جانا ہے مجھے. مل کے عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. بھائی ہر دور کے سردار نے سردار کو، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. یعنی کیا؟ یعنی حضرت ابو طالب نے پالا سرکار ختمی مرتبت کو، حضور نے پالا علی مرتضیٰ کو، علی مرتضیٰ نے پالا حسنین کریمین کو، امام حسین علیہ السلام نے پالا امام زین العابدین علیہ السلام کو، سردار نے سردار کو پالا. امام زین العابدین علیہ السلام نے پالا امام باقر علیہ السلام کو. نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اس لیے تفصیل سنا رہا ہوں. امام باقر علیہ السلام نے پالا امام صادق علیہ السلام کو، امام صادق علیہ السلام نے پالا امام کاظم علیہ السلام کو، امام کاظم علیہ السلام نے پالا امام رضا علیہ السلام کو، امام رضا علیہ السلام نے سردار کو، امام رضا علیہ السلام نے پالا امام تقی علیہ السلام کو، امام تقی علیہ السلام نے پالا امام نقی علیہ السلام کو، امام نقی علیہ السلام نے پالا امام حسن عسکری علیہ السلام کو. امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی، حضرت حجت پردہ غیبت میں ہے. سوال یہ حضرت حجت کو کون پال رہا ہے؟ آج بات پہنچ سکے. حضرت امام حسن عسکری پردہ فرما گئے، حضرت حجت کو کون پال رہا ہے؟ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ساتھ رہے گا، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. یا علی یا سمجھ رہے مل کے بات پہنچ رہی ہے. ایک پردہ توحید میں خود ڈال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں. من انکر المہدی فقط کفر، مدینہ منورہ کی یونیورسٹی سے جو تھیسس چھپے ان میں سے ایک کا مضمون ہے، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ دائر اسلام سے خارج ہو گیا، کفر کیا اس نے. لیکن حضرت حجت کے اصل وجود پر کہ وہ مہدی تشریف لانے والے ہیں، شاید ہمارا جو سلفی حضرات ہیں، ایکسٹریمسٹ جو مسلمز ہیں، حضرت علی کے سلسلے میں بھی اتنا اتفاق نہ ہو جتنا امام زمانہ پر اتفاق ہے. بس یہ بہرحال فرق ہے کہ وہ اس وقت روئے زمین پر ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ روئے زمین پر ہیں، بیوم نہیں روز کلورا، ان کے سبب سے زمین و آسمان کو رزق مل رہا ہے. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں بعد میں تشریف لائیں گے لیکن مہدی ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے اگر روئے زمین پر کوئی حجت نہ رہے تو.
خدا کی عدالت کے خلاف ہے. کیوں؟ شیطان تو بہکا رہا ہے، پردہ ہے. بھائی آپ کے امام ہیں تو آپ کے امام، یہ سوالات کیے جاتے ہیں نا، آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹھیک ہے. اور میں نے عرض کیا تھا ایک جگہ پر، واٹس ایپ پہ بہت سی باتیں آتی ہیں، کبھی کبھار کچھ اچھی بھی آ جاتی ہیں. اپنے آپ کو بہت زیادہ انوالو نہ کیجیے، جوانوں سے گزارش ہے، بہت زیادہ انوالو نہ کیجیے. ایک حد تک ٹھیک ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، کمیونیکیشن ہے، معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کسی حد تک ایک مناسب وقت میں چلے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہے. لیکن جس کا اٹھنا بیٹھنا اول و آخر ہی یہ بن جائے، اس کی زندگی برباد ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ ورچوئل ورلڈ میں رہنے کا ایسا عادی ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت کی دنیا کی خبر ہی نہیں کچھ. بظاہر ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں، اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں. یہ میں اس لیے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ مجھ سے کہا گیا کہ مولانا صاحب آپ کچھ نہ کچھ جوانوں کے امور پر اور ان کے معاملات پہ بھی بات کیجیے، اور کرنی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. البتہ یہ کہ بعض لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ، چونکہ کہا گیا اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مباہلہ اور غدیر سب کو پتہ ہے، اسے دہرانے کا کیا فائدہ، آپ صرف ان امور پہ بات کیا کیجیے. لیکن یہ مجھ سے نہ ہو پائے گا. اچھا میں جینوئنلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ریسپیکٹ ایوری ون، یعنی جتنے بھی خطبہ ہیں ماشاءاللہ سب اپنے اپنے مقام پر، اور ہر ایک کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر پیرنٹل گائیڈنس پر بھی بہت سے علماء تقریر کرتے ہیں، چائلڈ اپبرنگنگ پہ تقریر کرتے ہیں، سوشل ایشوز پہ بات ہوتی ہے، پولیٹیکل انالیسس ہوتے ہیں. اینڈ آئی ریسپیکٹ ایوری ون، یعنی جو جس طرح سے بات کر رہا ہے obviously I have a right کہ میں ان کے اوپینین سے ڈیفر کر سکتا ہوں، یہ تو ہر ایک کے پاس رائٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اوپینین ڈفرینس ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ جو جس مقام پر جس طرح سے خدمت کر رہا ہے وہ بیوی انشاءاللہ اسے اجر عنایت فرمائیں گے. تو اب تقریباً زیادہ تر خطبات جب ان موضوعات پہ بات کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کوئی ایک تو ہونا چاہیے نا جو موبائل اور غدیر سناتا رہے آپ کو. تو بیلنس کرنے کے لیے مل کے آپ یقین فرمائیے اگر یہ سنانا بند کر دیں نا اگلی جنریشن کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اللہ نے حج پہ کہا ہوا ہے جاؤ صفا مروہ کے درمیان دوڑو. اچھا یہ کوئی بات سوشل میڈیا پہ یہ بات ابھی آنے لگے گی کہ امام حسین کے لیے مجلس اور ماتم کرنا بہتر ہے یا ان کے لیے قرآن بخشنا بہتر ہے. یہ قرآن بخشو، جملہ یہ پہنچے، قرآن اسے بخشا جاتا ہے کہ جو مرنے کے بعد خود پڑھ نہ سکے. ہاں ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی. تو امام حسین علیہ السلام کے لیے بہتر ہے کہ نمازیں پڑھو. لیکن نماز سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ. ٹھیک ہے. تارک الصلاۃ اللہ نہ کرے، تارک یعنی دائماً اللہ نہ کرے کوئی نماز قضا کرنے کا عادی ہو جائے. احادیث میں اس طرح سے کہ بہت خطرہ ہے کہ آخر میں ایمان چھن جائے گا. اب اس سے زیادہ بڑھ کے میں کیا عرض کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو قرآن بھی اپنے مقام پر، لیکن اللہ نے صفا مروہ پہ بھی اللہ یہ کہہ دیتا نا یا قرآن پڑھو اور حضرت حاجرہ کو بخش دو. کوئی نماز پڑھو 2 رکعت نماز ہدیہ، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو بخش دو. نے کہا یہاں تو دوڑو، اور سارے مسلمان دوڑ رہے ہیں اور دوڑنا بھی چاہیے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. اللہ تو خود نہیں آیا تھا، حضرت حاجرہ تھیں، حضرت اسماعیل تھے. پر چلا نبی خدا کی جب یاد، ان کے فرزند کی یاد آپ باقی رکھیں، شاعر اللہ میں سے اللہ کی یاد آئے گی. اچھا اللہ نے کہا یہاں دوڑو، نماز پڑھ کے ہدیہ نہیں وہ عمرہ کے اعمال میں سے نہیں ہے، وہ حج کے اعمال میں سے نہیں ہے. دوڑو کیوں؟ اس کا فلسفہ ہے، اس کی لاجک ہے.
اگر ایک پوری جنریشن ہی فقط وہاں پر بیٹھ کے نماز پڑھتی رہے، اگلی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں ہوا کیا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ تو نماز پڑھ کے بخشنا، قرآن پڑھ کے بخشنا، اس کا اپنا الگ فلسفہ ہے. لیکن یہاں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا تاکہ وہ یاد زندہ رہے. مجلس امام حسین میں آنا، ماتم میں آنا، وہ یاد زندہ رہے. مل کے اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ. تو جو میں کوشش اپنی طور پر کرتا ہوں کہ مختلف ایشوز پر بھی بات ہوتی رہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ باقی اور بھی ماشاءاللہ بہت محترم خطبہ ہیں، وہ بہت اپنے اپنے طور پر ڈائیورسفائڈ اوپینینز ہوتے ہیں اور بات گفتگو کرتے ہیں. تو اس جنریشن کے لیے مجھے آپ رہنے دیجئے، تو میں آپ کو ہجرت سناتا رہوں گا. میں آپ کو اور مجھے اس پر خدا کی قسم کوئی شرمندگی نہیں ہے، پورا فخر اور غرور ہے مجھے اس بات پر. اپنے مولا کا نام ڈر کر نہیں، ڈٹ کے لینا چاہیے. جی. جابر بن عبداللہ انصاری مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے. آپ نعرہ حیدری جس طرح جھوم کے لگاتے ہیں نا، من لا یحضر الفقی کی روایت ہے. جابر بن عبداللہ انصاری مدینہ گلیوں میں کہتے تھے، یا اہل المدینہ، او مدینہ والوں، ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد علی کی محبت پر رکھو. جی. جب یہ عشق اور ایک بہرحال ایک خطرہ تو آہستہ آہستہ محسوس ہو رہا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں میں عشق اور ارادت اور عقیدت ہے، اس میں ہم ایسا لگتا ہے کہیں لوز کر رہے ہیں ہم اسے. اگر ہم نے اور اسے روک دیا تو نیکسٹ جنریشن میں شاید اور لوز کریں گے، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ ادب احترام سے ایک معروضہ تھا. ہاں لیکن اپنے مقام پر وہ ایشوز بھی اہم ہیں جس پہ میں بات کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا آپ یوز کر رہے ہیں، اس کے لیے جب تک آپ خود سیلف سینسرڈ اس میں کچھ نہ کچھ چیز اپنے طور پر اپنے دماغ میں، اپنے دل میں کچھ قانون بنا کر، کچھ اس کو مینیجڈ کر کے، وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے معاملات کا خیال رکھتے ہوئے جب تک خود خیال نہیں رکھیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ چھڑوا نہیں سکتی. اٹریکشن ایسا ہے اس میں، بہتے چلے جائیں گے سارا دن واٹس ایپ پر، سارا دن فیس بک پر ہے. اور اس سے پھر خطرناک بات پتہ کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر جیلسی، انفینٹی کمپلیکس ایک دوسرے سے بہت ہونے لگتا ہے. ہمارے پاس مثلا کیسز آتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے، اب میں ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں، مثلا ایک بہن ہے ہماری، انہوں نے اپنے کسی فرینڈ کے لیے، اپنی کسی خاتون فرینڈ کے لیے انہوں نے ان کے سوشل میڈیا پر اسٹیٹس دیکھا، ہیونگ اے گریٹ ٹائم آف مائی لائف. ٹھیک ہے. واٹ اے ہبی، واٹ اے چبی، اس کا جملے ہوتے ہیں نا. اب وہ یہ سمجھ رہی کہ وہ یہ تو میری دوست تو جنت میں جیسے رہ رہی ہے، اس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. کیا پتا کہ اس اسٹیٹس کو اپڈیٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ایسی لڑائی ہوئی ہو کہ گھر کا کوئی برتن نہ بچا ہو اس میں. وہ تھوڑی وہ اپڈیٹ کریں گی اس وقت. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا وہ تو پتہ نہیں کس جنت میں رہ رہے ہیں، اور ہم اپنے اندر انفینٹی کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہیں. جب آپ اس میں اتنا انوالو ہونے لگیں گے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسے ہی ہو رہا ہے. پھر وہ زندگی جو ہے نا وہ جہنم بنتی جاتی ہے آہستہ آہستہ. اور اس طرح سے مردوں کے لیے بھی، مطلب آپ نے کسی دوست کا اسٹیٹس دیکھا کہ جسٹ گاٹ اے پروموشن اینڈ گوئنگ ٹو دبئی along with زیارت اب عبداللہ حسین علیہ السلام، feeling blessed. آپ کہیں گے یار یہ تو پتہ نہیں، ماشاءاللہ میں 20 سال سے ایک جاب کر رہا ہوں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نہیں بڑھ پایا، یہ 5 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آپ کو کیا پتا کہ اس کی زندگی میں آگے کیا کچھ ہے. اور ہم اور آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ رزق خالی یہ جیب کا بھرا ہونا ہے؟ کاش میری بات پہنچ سکے. بات پہنچی تو ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ہم نے اپنا کرائیٹیریا ہی غلط رکھا ہوا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ رزق کا مطلب ہے جیب بھری ہوئی ہو. نہیں، دل میں کسی کے لیے احساس کا آنا بھی رزق ہے.
دماغ میں کوئی اچھا خیال آنا بھی رزق ہے. یہ پوری زندگی ہی رزق ہے. اور سب سے بڑھ کر وہ رزق جو بہت کم تقسیم ہوا ہے, علی کی محبت سب سے بڑا رزق ہے. یا علی چوتھی مجلس سے بہت تھکن لگ رہی ہے. یا علی یا علی یا علی مدد. ٹھیک ہے, تو یہ بھی تو رزق ہے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کو حافظہ بہت اچھا دیا ہو, آپ کو ذہن بہت اچھا دیا ہو, اخلاق بہت اچھا دیا ہو. اب کسی کے پاس مثلا ٹھیک ہے اس کے پاس پیسہ ہے, لیکن بہت کچھ اللہ نے آپ کو وہ دیا ہو جو اسے نہ دیا ہو. اچھا میں گزارش کروں, آپ جتنے تشریف فرمائیں جواب دیجیے گا مجھے. الحمدللہ سب کے پاس رہنے کے لیے چھت ہے, ہے جس طرح سے بھی رہنے کے لیے چھت ہے. سڑک پہ تو کوئی نہیں سو رہا, ٹھیک ہے, رہنے کے لیے چھت ہے. اگلے وقت کا کھانا بھی ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ سے صحت بھی ہے, ٹھیک ہے. یعنی رہنے کے لیے چھت ہے, اگلے وقت کا کھانا ہے, صحت ہے. دنیا کے تقریباً 3 بلین لوگوں سے آپ بہتر ہیں اس وقت. میں دنیا کے حساب سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, دنیاوی اسٹیٹس کے حساب میں یار 3 بلین لوگوں سے آپ بہتر ہیں جس کے پاس چھت ہے. کیونکہ 3 بلین لوگ ایسے ہیں جن میں سے ان کے پاس ایک کچھ نہیں ہے, یا چھت نہیں ہے, یا اگلے ٹائم کا کھانا نہیں ہے, یا صحت نہیں ہے. کیا یہ اس پر شکر نہیں بنتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا؟ اور ہمارے یہ کیوں ہم اس اصل دنیا سے دور ہو گئے اور خیالی دنیا میں چلے گئے؟ کیونکہ ہم نے فلاں کا اسٹیٹس دیکھا, فلاں کے لیے دیکھا, فلاں کی تصویریں دیکھیں, وہ اس طرح سے انجوائے کر رہے تھے. پرابلم ہمارے گھر میں شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں عرض کر رہا ہوں اس سے اب میں یہ تو آپ سے کہہ نہیں سکتا کہ چھوڑ دیجئے مکمل, ہے نا, اتنا کم عقل میں بھی نہیں ہوں. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو لمٹ میں رکھیے, ضرور اس کو لمٹ میں رکھیے, اور اس پہ سینسر اور جو لمٹ ہے وہ آپ نے خود لگانی ہے. ورنہ دنیا کا کوئی طریقہ کار ایسا ہے نہیں کہ جو آپ کو زبردستی روک سکے گا. آپ جب خود ہی اپنے آپ پہ اس کو سمجھیں گے, احساس کریں گے, تب لمٹ میں آئیں گے, ورنہ بہتے چلے جائیں گے, بہتے چلے جائیں گے, پتہ نہیں. تو ہم خیالی دنیا سے نکلیں. بات پہنچ گئی؟ خیالی دنیا سے نکلیں. ایسے ایسے ایموٹ آئیکنز, اسی میں ہم زندگی میں کم ایسی شکل بنا ہی نہیں سکتے جو شکلیں ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں. ایسی شکل ہم زندگی میں کبھی خود بنا ہی نہیں سکتے. کیوں خیال؟ بات پہنچ گئی, میسج پہنچ گئے, ٹھیک ہے. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہ منزل فرج. اچھا, تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جب ہم اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے اور اصل زندگی میں آئیں گے, اپنے ماں باپ سے تعلق رکھیے, بہن بھائیوں سے تعلق رکھیے, ٹھیک ہے, بچوں کو وقت دیجیے, شریک حیات کو وقت دیجیے, ٹھیک ہے. تو جب اصل بات پرابلمز کس کی زندگی میں نہیں, مجھے یہ بتائیے گا. لیکن ہم اس خیالی دنیا میں ہوتے ہیں تو ہر ایک کے لیے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے رہ رہا ہے کہ جیسے اس کی زندگی میں تو کوئی مثلا ٹینشن ہی نہیں ہے. نہیں, کس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک جوان پہنچا ایک پیر صاحب کے پاس, کہ میں بہت پریشان ہوں. کہ ٹھیک ہے, کوئی خواہش ہو تو بیان کرو, کوئی منت ہو تو مانو. کہ مجھے ان میرڈ کرتے ہیں. پیر صاحب نے کہا بیٹا منت مانگو, جنت نہ مانگو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں ہر ایک کی پرابلمز ہیں, پرابلمز تو ہر ایک کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ کچھ اور قسم کی, آپ کے ساتھ کچھ اور قسم کی, کسی کا کچھ اور قسم کی ہیں, ٹھیک ہے.
ہم نے رزق کو سمجھا ہوا ہے خالی نہیں، اللہ نے بہت ساری آپ کو صلاحیت ایسی دی ہے جو دوسروں کو نہیں دی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور جو میں نے عرض کیا سب سے بڑا رزق آپ کے پاس ہے. سبحان اللہ. یہ میں اپنی خطابت کے جوش میں نہیں کہہ رہا کہ سب سے بڑا رزق. امام صادق علیہ السلام کے پاس ان کے ایک صحابی آئے کہ مولا میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میری مدد فرمائیے. امام نے کہا نہیں، تیرے پاس تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے. تیرے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے. کہا مولا میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں. مفہوم ہے روایت کس طرح سے، میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں. کہ اچھا یہ بتا جو تیرے دل میں ہم اہل بیت کی، علی اور اولاد علی کی محبت ہے، اگر میں اسے لے لوں اور دنیا کا سارا سونا اور چاندی تجھے دے دوں، یہ ایکسچینج کر لے گا؟ کہا نہیں مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ساری زندگی کچھ بھی ہو جائے میں یہ نہیں دینے والا. امام معصوم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے تجھے وہ دولت عطا کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کہ جو تو یہ مقام شکر ہے یہاں پر. انشاءاللہ اللہ عز و جل کہ ہے پروردگار ہم پھر سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے نہ صرف یہ کہ بلکہ شاید میں جملہ کہوں تو غلط ہوگا کہ ماں کی گود سے، بلکہ شکم مادر سے ہمیں علی اور حسین کا نام سننا اس کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. ہمارے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہ ماشاء اللہ. اس لیے تو اپنے آپ کو بس یہ آج کا میسج ہو گیا. میں اس کرنا چاہ رہا تھا آہستہ آہستہ وقت بھی اختتام تک پہنچ رہا ہے، اور جب ان چیزوں سے دور ہوں گے کچھ نہ کچھ عبادت میں بھی وقت لگے گا، دل لگے گا، ورنہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. مجلس امام حسین علیہ السلام کے کرامات میں سے کرامت کیا ہے؟ یہاں جب ہم اور آپ بیٹھ کے مل کے گریا کرتے ہیں، دل میں ایسی نورانیت آتی ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ اب تک غلط کر رہا تھا، مثلا فجر کی نماز پہ توجہ نہیں دیتا تھا. یہ کس نے، میں ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ان سے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بہت اہم ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے، ویسے تو اپنی باحجاب تصویر بھی آپ کو اوپن میڈیا پہ نہیں ڈالنی چاہیے، نامناسب بات ہے بالکل، لیکن بے حجاب تو قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. چاہے آپ کی فرینڈ لسٹ میں صرف آپ کے اپنے رشتہ دار عزیز ہیں، خدا کے لیے کام نہ کیجیے. یہ میری آپ کوئی بات نہ سنے تو اس کو سن کے جائیے گا یہاں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں میں نہیں. اور ان سے میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، حجاب اگر کوئی محترمہ نہیں کر رہی ہیں یا فقط مجلس میں کر رہی ہیں، کچھ ہماری مستورات ہیں مجلس میں حجاب کرتی ہیں ویسے نہیں کرتی. یہ خود دیکھیں امام حسین کا کتنا معجزہ ہے. اس کو ہم ہمیشہ منفی پہلو میں لیتے ہیں، بھائی مجلس میں تو کرتی ہیں باہر نہیں کرتی. اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ حسین نے کم سے کم اتنی توفیق تو دی ہوئی ہے. مجلس امام حسین کا اتنا صدقہ تو ہے. تو اگر اتنا ہے حجاب کے سلسلے میں، اور اللہ نہ کرے کہ آپ ویسے حجاب نہیں کریں، دیکھیں دعا پھر مانگیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی مولانا آپ کو زبردستی حجاب نہیں کروا سکتا. ہم آپ کو خالی شرعی مسئلے بتا سکتے ہیں. حجاب کی توفیق اسے ہی نصیب ہوتی ہے جسے خیرات ثانیہ زہرا فاطمہ زہرا ثانیہ زہرا بی بی زینب کبریٰ سے مل رہی ہو. حجاب کی توفیق اسے نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ. اور مجھے کہیں نہ کہیں پھر فضائل کا نقطہ اس لیے لانا پڑتا ہے کہ آپ کو میں بیدار رکھوں، کیونکہ آپ اس باتوں میں نعرہ حیدری کہتے نہیں ہیں. یہ ایک مشکل ہے. علی مدد، علی مدد. ٹھیک ہے، تو جہاں اہل بیت اطہار، اگر اب جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں آپ تک ویسے پہنچ گیا تو آپ اپنے آپ کو فرش زمین پر نہیں کہیں اور اوپر محسوس کریں گے. یہ جو 2-3 ابھی تاریخیں گزری ہیں اس کے حساب سے اس جملے کو سوچئے گا. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جب کوئی حکم آ جائے، آپ کو یہ کنفرم پتہ چل جائے کہ ہاں حجاب ان کا حکم ہے، نماز ان کا حکم ہے، غیرت رکھنا ان کا حکم ہے، نظروں کی حفاظت کرنا ان کا حکم ہے. جب اہل بیت کا کوئی حکم آ جائے نا، جب علی کا کوئی حکم آ جائے تو اس میں پھر اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے نہیں ہوتا.
اس میں مطلق اطاعت ہوتی ہے، کنفرم اطاعت، اس میں اگر وغیرہ کے ساتھ نہیں ہوتا پھر، ٹھیک ہے؟ جو ان کا آ گیا کمپلیٹ سرنڈر ہے. جیسے خود علی کی فضیلت ہے، رسول نے علی کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے بیان نہیں کی. نہیں ابھی تک نہیں پہنچے، ابھی پہنچاتا ہوں، ایک منٹ. نہیں پہنچے اکثر. رسول نے علی کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے بیان نہیں کی، یعنی رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا. ابھی بھی نہیں پہنچے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی کل ایمان ہوتا تو علی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی امیر المومنین ہوتا. علی مولا، علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، ہے پہلا نہیں چوتھا، ہے پہلا نہیں چوتھا، نعرہ حیدری. یہ آپ نے جو پہلا اور چوتھا کی بات کی، ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ اہل تشیع عالم دین سے کہ آپ کن خلفاء کو مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چار ہم خلفائے راشدین. کون ہے؟ علی 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 علی. ایک کس بھی ویسے نمبر پہ ہمیں وہ بلا فصل. رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا، کہا علی جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا ہے. علی باب مدینۃ العلم ہے، علی کل ایمان ہے. اچھا سب کو زحمت بھی نہیں دی حضور نے، معاملہ ایزی کیا. سب علی کو مولا مانے، یہ زحمت نہیں دی. من کن تو مولا کا جو مجھے مانتا ہے. بس وہ یقین فرمائیے گا، میں روز یہ سوچ کے آتا ہوں، چونکہ یہ ہماری سب سے بالکل تسلسل میں آخری مجلس ہوتی ہے کہ میں 55 منٹ یا 1 گھنٹے میں ختم کروں. آپ کی اتنی محبت اور حسن سماعت ہے، اور آپ اتنی بڑی تعداد میں اس رات کے پہر میں موجود ہوتے ہیں کہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ماشاءاللہ یہ اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ ہے، اور یہ ان کا کرم ہے، اور انشاءاللہ ان کا کرم جاری و ساری رہے ہم پر انشاءاللہ العزیز. تو آج کے کچھ میسیجز ہیں، اسے ذہن میں رکھیے گا، وہ ریکارڈڈ بھی ہیں یہاں پر. میں اپنے جوان ساتھیوں سے کہوں گا ضرور دیکھیے گا اسے ایک مرتبہ، پھر ریکال ہو جاتے ہیں کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے میسیجز تھے، تاکہ آپ کے ذہن میں پوائنٹس ریکال ہو جائیں. شب جمعہ امام حسین علیہ السلام سے دعا مانگیں. آج حسین کے حرم میں لاکھوں زائرین ہیں. عاشور قریب ہے، ویسے ہی ہر شب جمعہ سارا سال ہی دنیا بھر سے بھی اور عراق بھر سے بالخصوص زائرین کا مجمع ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر میں. اب تو محرم شروع ہو چکا ہے، لہٰذا بڑی تعداد میں سب کی زبان پر ہے لبیک یا حسین، اے میرے مولا حسین، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. زبانوں پر السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آج زیارت وارثہ ضرور پڑھیے گا شب جمعہ، اگر اب تک آپ نے نہیں پڑھی تو، اور اگر زیارت وارثہ کمپلیٹ نہ پڑھ سکیں تو امام معصوم کے حکم کے مطابق زیر آسمان کھڑے ہو کر کربلا کا رخ کر کے یہ 2 جملے ضرور کہیے گا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مکمل زیارت امام حسین کی، یہ 2 جملے بھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مختصر زیارت سنت مسلم ابن عقیل ہے. سفیر حسین دور سے سلام کیا حسین کو، اے میرے مولا حسین آپ پر سلام ہو.
موقع نہ مل سکے کربلا پہنچنے کا، مسلم نے سمجھا دیا حسین تک نہیں پہنچ سکتے، جسم تمہارا دل پہنچ جائے، اور دور سے کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ روزانہ کہا کیجیے، روزانہ آپ زیارت وارثہ، اکثر مومنین ماشاءاللہ روزانہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، کچھ مومنین روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ اگر آپ نہیں پڑھ پاتے روز زیارت وارثہ یا روز زیارت عاشورہ، یہ روٹین بنا لیجیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ کی زندگی میں کوئی دن ایسا خالی نہ جائے جس میں حسین کی زیارت ہے، جس میں حسین کو یاد نہ کرے۔ ایسا دن نہیں ہونا چاہیے کوئی زندگی کا۔ اس سانس کا، اس جان کا فائدہ ہی کیا جس میں حسین یاد نہ رہے۔ تو روز امام حسین السلام کے لیے جو مختصر ترین ہم کام کر سکتے ہیں وہ یہ زیارت ضرور کیجیے۔ مسلم ابن عقیل، مجھے مصائب میں آگے جانا ہے آج، اور میں چاہتا ہی ہوں کہ کچھ زیارت ناہیہ کے بھی جملے پڑھوں گا میں، کیونکہ آج شب جمعہ ہے، امام حسین کی زیارت کی رات ہے۔ تو مسلم ابن عقیل نے سلام کیا تھا دور سے امام حسین علیہ السلام کو۔ مسلم پیاسے بھی تھے، مسلم غریب الوطن بھی تھے، مسلم کا لاشا، جو کچھ حسین کے ساتھ ہوا وہ مسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ حسین کا لاشا لیکن پامال ہوا، مسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں توعہ جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی، وہ گویا کہہ رہی تھی کہ کیا کوفے میں کوئی ایسا نہیں کہ جو حسین کے سفیر کو دفنا سکے؟ آج 2 محرم الحرام ہو گئی ہے، حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا ہے، اور حسین کے اصحاب با وفا۔ آج مجھے کچھ اصحاب کا ذکر کرنا ہے۔ مسلم بن عقیل تو اصحاب میں سے نہیں، وہ تو اہل بیت میں سے ہیں، وہ تو سفیر حسین ہیں۔ کربلا کے شہیدوں میں جو ابو الفضل عباس کے برابر کوئی شہید نظر آتے ہیں وہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے۔ اور کل انشاءاللہ، پرسوں انشاءاللہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے بچوں کا ذکر ہوگا، اون و محمد علیہ السلام۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ طفلان مسلم کا ذکر کروں گا، تو کچھ اور تھوڑا تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن حسین کے اصحاب بھی ایسے اصحاب، جب شب عاشور حسین نے چراغ بجھا دیے تھے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ حسین کتنے کریم ہیں کہ اچھا تمہیں شرم آ رہی ہوگی کہ ہم حسین کو چھوڑ کے کیسے جائیں، دیکھو اہل بیت کے بچے یہاں پر ہیں، ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو، انہیں لے کر چلے جاؤ، دنیا سے یہ کہہ دینا کہ ہم تو بچوں کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ یا اللہ، حسین تو راستہ دے رہے تھے۔ پھر گویا میں نے علماء سے سنا، یہ فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت نہیں ملے گی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں تمہیں جنت دلاؤں گا، جانا چاہتے ہو اس وقت چلے جاؤ۔ اگر کل میری صدا استغاثہ سنی اور جس نے لبیک نہ کہا پھر اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے۔ حسین سوچ یعنی چھوڑ رہے تھے، اللہ اکبر، لیکن جب چراغ روشن کیے گئے تو مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے۔ مسلم ابن اوسجہ اتنے بوڑھے صحابی تھے کہ کمر سے باندھا ہوا تھا، کمر بند، اور بھویں اتنی یعنی آنکھوں پر آ رہی تھیں۔ کہا کہ اے مولا حسین، میں نے آپ کے نانا رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، آپ کے بابا علی کا زمانہ بھی دیکھا ہے، آپ کے بھائی حسن کا زمانہ دیکھا ہے، اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں آپ پر جان قربان کرنے والا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اگر 70 مرتبہ مارا جاؤ۔ آج تھوڑا سا اصحاب پر رو لیجئے گا، کل سے مجھے اہل بیت کا بیان شروع کرنا ہے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اگر 70 مرتبہ بھی مارا جاؤں، 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، تو میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا۔ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، وہ بچپن کے دوست تھے، انہوں نے ایسے کلام کیا جیسے ایک دوست سے بات ہوتی ہے۔ کہا حسین اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ وہ اصحاب باوفا تھے۔ سعید ابن عبداللہ ہیں جو حسین کی نماز کے سامنے کھڑے ہوئے تھے حسین کے پتیروں کو روکنے کے لیے۔ زہیر قین ہے جو حسین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ زہیر قین کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت زہیر قین بعد میں شامل ہوئے تھے امام کے لشکر میں۔ جب زہیر قین، ان کی زوجہ تھی کوفہ میں، ٹھیک ہے، الگ الگ واقعات ہیں تاریخ میں، لیکن جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں اور جو ایرانی خطبہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کی زوجہ تھی کوفہ میں۔ جب خبر ملی کہ شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، ایک غلام کو کفن دیا کہ یہ کفن لے جانا، حسین تو نواسے رسول ہے، انہیں تو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا۔ اب جو اس جملے میں بھی نہ رویا تو میں کیا کروں گا۔
حسین تو نواسے رسول ہے نا, انہیں تو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا, لیکن زہیر کا لاشا بے گور و کفن ہوگا. یہ کفن لے جا, زہیر کو کفن دے دینا, اس کے بعد تو آزاد ہے. وہ گیا, واپس آیا, جب کربلا سے واپس آیا تو ہاتھ میں کفن تھا. تو زوجہ زہیر نے کہا کہ تو نے کفن نہ دیا, تو نے کیوں زہیر کو کفن نہ دیا؟ کہا اے بی بی, جب میں کربلا پہنچا تو ایک نہیں 72 بے گور و کفن لاش, ایک نہیں 72 بے گور و کفن لاشیں تھے. اے بی بی مجھے شرم آئی کہ میں زہیر کو کفن دیتا. زوجہ نے ایک سوال کیا, جانتے اب اس پہ گریہ کیجئے گا, اچھا تو نے چل زہیر کو کفن نہ دیتا, حسین کو تو کفن دے دیتا. کہا بی بی پہچانتا رہا, لاش پر سر موجود نہیں تھا. اللہ جانے جب وہ غلام ڈھونڈتا رہا, یہ سکینہ تھی جب باپ کے لاشے کو ڈھونڈ رہی تھی تو لاشے سے آواز آ رہی تھی, الیہ الیہ یا بنیہ, اے میری سکینہ میرے پاس آ. یہ زہیر خیر سعید ابن عبداللہ, یہ وہ صحابی ہیں امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. مولا مجھے اجازت دیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, کوئی تیر آپ تک نہ پہنچنے پائے. اب تیر برسنا شروع ہوئے. میں نے مولانا مرزا اطہر صاحب سے مرحوم سے جملے کو سنا تھا, 17 تیر سعید کے جسم پر لگ چکے تھے. ایک تیر بھی لگ جائے برداشت کرنا بہت مشکل ہے. 17 تیر لگ چکے تھے سعید کے جسم پر. کہتے جاتے تھے پروردگار مجھے اس وقت تک تو زندہ رکھ لے جب تک حسین کی نماز ختم نہ, مجھے اس وقت تک حیات عطا کر جب تک حسین کی نماز ختم نہ ہو. یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ, اور وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سعید گرے, سعید کا سر حسین کی گود میں سوال کیا, حل وفیت ابن رسول اللہ, مولا جو میری وفا کا حق تھا وہ پورا ہوا ہے؟ اللہ جانے کیسے عذاب تھے, 17 تیر کھا کر بھی یہ پوچھ رہے تھے مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہوا یا نہیں. حسین نے کہا انت امامی فی الجنہ, سعید تو جنت, آج تو میرے آگے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے, جب تو جنت میں بھی جائے گا تو حسین سے آگے آگے جائے گا. سعید نے کہا مولا پھر میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں, اس لیے کہ چاہتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے اسی طرح جائے. ہماری ہزاروں جانیں قربان. ایک مسلم ابن اوسجہ ہیں, بوڑھے صحابی ہیں, جب شہید ہوئے تھے حسین لاشا گویا لے کر آ گئے. حسین نے دیکھا کہ خیمے سے ایک چھوٹا بچہ نکلا جس کی کمر میں تلوار حمائل تھی اور خط کھینچتی جا رہی تھی. حسین نے کہا عباس یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا یہ مسلم ابن اوسجہ کا بچہ ہے. کہ بیٹا تو جہاد کے لیے جا رہا ہے, تیرا باپ شہید ہو چکا ہے, اگر باپ نہ صحیح کم سے کم ماں کی جب تک اجازت نہ ہو تو جا نہیں سکتا. خیمے کے پیچھے سے آواز آئی مولا بیوہ کا ہدیہ ہے, اسے روزنہ فرمائیے گا. اور اب اصحاب حسینی میں آ جائیے اس صحابی پر کہ جسے زینب نے خود سلام کہا تھا, میرے مولا حبیب ابن مظاہر. جب عراقی جاتے ہیں حبیب کی زری پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا حبیب سجلنا من زوار الحسین, آپ ہمیں حسین کے زائروں میں لکھ لیجئے گا. یہاں بیٹھ کر فرش ادا پہ دعا مانگے, اے حبیب حسین کے زائروں میں لکھیے گا, ہمیں ضرور بلائیے گا. حسین نے خود خط لکھ کر حبیب کو بلایا تھا. جب حبیب پہنچے تھے چھوٹے چھوٹے اون محمد آئے, کہا اے حبیب ہماری ماں آپ کو سلام کہہ رہی ہے. حبیب نے کربلا کی خاک اٹھائی اپنے سر میں رکھی, کبھی اے پروردگار آج وہ زمانہ آ گیا کہ سید زادیاں کنیز زادوں کو سلام کہہ لو. اور مولا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے. مولا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. حبیب کا ذکر ہو گیا, ایک صحابی کا اور ذکر, اور اس کے بعد میں امام حسین کی زیارت رائیہ کے جملے. میں نے مسلم ابن اوسجہ کا ذکر کیا, حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہو گیا. جون غلام حبشی یہ بھی ایک صحابی ہے نا, رنگ سیاہ ہے. کہ مولا میں اس قابل تو نہیں کہ آپ پہ شہید ہو مولا لیکن آپ قبول فرما.
جب حسین جان کو لینے گئے تھے کیا معراج ہوگی، وہ حسین جو اکبر کو لینے خود گیا وہی حسین جان کو لینے بھی پہنچا، اور حسین نے اپنا رخسار جان کے رخسار پر رکھا، اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو جان کے چہرے کو نورانی کر دے، تو اس کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ جان نے کہا اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا، فاطمہ کے بیٹے کا رخسار میرے رخسار پر آ گیا۔ ماشاءاللہ، یہ قیامت کا گریہ ہے۔ اصحاب امام حسین، ابھی تو اہل بیت کا ذکر نہیں ہوا، ایک اور صحابی ہے جو خود آیا تھا، اس کے دل میں خوش شرمندگی ہوئی، اور وہ کوئی اور نہیں حسین کا حور ہے۔ مولا میری توبہ قبول فرما لیجیے، مجھے معاف فرما۔ مولا شب جمعہ ہے، شب توبہ ہے، ہم بھی آئے ہیں مولا، میری توبہ کو مولا مجھے اپنے پاس رکھ لو، اس لیے کہ اگر مولا میں یہاں سے بھی بغیر بخشا ہوا چلا گیا تو پھر میں کس کے در میں جا کے مانگوں گا؟ مولا دنیا کیا کہے گی؟ تو حسین کے در